نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وعن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره اخرجه ابن خزیمہ۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی ہیں، یمن کے یہ رہنے والے تھے۔ انہوں نے 9 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ 9 ہجری کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی 13 سالہ مکی زندگی اور اس کے بعد مدینے میں آپ کل وقت 10 سال رہے، اس میں سے 9واں سال گویا کہ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ آپ کے اس دنیا سے جانے سے 1 سال پہلے، یا یوں کہہ لیں کہ آپ کی عمر مبارک تھی 63 سال، اس میں سے یہ 62ویں سال مسلمان ہوئے۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی با جماعت نماز ادا کی۔ میں نے کیا دیکھا آپ کو؟ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ رکھا، عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، بائیں ہاتھ پر، عَلَى صَدْرِهِ، اپنے سینے پر۔ 2 باتیں، ایک ہے ہاتھ کو ہاتھ پر رکھنا ہے، ہاتھ باندھنا ہے، اور پھر باندھنے کی جگہ کیا ہے؟ عَلَى صَدْرِهِ، اپنے سینے پر۔ یہ لفظ ہے صدر۔ ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو ایک دعا پڑھاتے ہیں، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ ربی، اے رب، اشرح لی، تو میرا کھول دے، صدری، میرا سینہ۔ تو صدر کا معنی سینہ ہوتا ہے۔ تو یہاں لفظ ہیں کہ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھ کے کہاں رکھا؟ اپنے سینے پر۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ یہ حدیث صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے، اور اس حدیث کا نمبر ہے 479، 479۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری میں بھی ایک حدیث آتی ہے، یہ صرف ابن خزیمہ میں نہیں، صحیح بخاری میں حدیث آتی۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان الناس یؤمرون، نبی علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا۔ تو پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ تھے، اور ان کو کیا دیا جاتا تھا؟ حکم۔ اور صحابہ کو پھر شرعی حکم دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں نا، اور تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ کو حکم ملتا تھا، اس لفظ پہ غور رکھنا ہے، صحابہ کو کیا ملتا تھا؟ حکم۔ کس چیز کا حکم؟ ان یضع الرجل الیدہ الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ، کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پہ رکھنا ہے نماز میں۔ دائیں ہاتھ کو، ہاتھ صرف اس کو نہیں کہتے، یہاں سے لے کر یہاں تک کو بھی ہاتھ کہتے ہیں۔
ہاں ہر ایک کے پھر الگ الگ نام موجود ہیں. یہ جو ہمارے کٹ لگے ہوئے جن کو ہم اردو میں پورے کہتے ہیں، ان کا ایک الگ نام عربی میں موجود ہے، انملا، پورے. پھر اس کے بعد یہ جو پوری انگلی ہے اس کو بھی الگ نام ہے، اسبو. یہ ہتھیلی ہے، اس کا الگ نام ہے، اس کا الگ نام رسغ ہے، اس کا نام ساعد ہے، اس کا نام مرفق ہے، اس کا نام عضد ہے، اس کا نام کتف ہے. یہ سب پوائنٹ کے ہر ایک جوڑ کے الگ الگ نام ہیں، لیکن پورے کا نام ید ہے. پورے کا نام ید ہے. حصے کتف، عضد، مرفق، ساعد، رسغ، یہ کف اور یہ اسبو، اصابع. یہ اب دائیں ہاتھ کو رکھنا ہے بائیں زرا پر. ایک لفظ ہے زرا، یہ انگلی کا کنارہ، بڑی انگلی کا، اور یہ کوہنی کا کنارہ، کوہنی کی نوک. اس کو سارے کو عربی میں زرا بولتے ہیں. زال رے الف عین، زرا. آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو زرا کے اوپر رکھنے کا حکم دیا صحابہ کو. کہاں ہے یہ حدیث؟ صحیح بخاری میں. لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں زرا کے اوپر رکھیں، آگے پکڑنا نہیں ہے، پیچھے نہیں، یہ زرا کے اوپر. یہ رکھنے کا حکم نبی علیہ السلام صحابہ کو دیا کرتے تھے. اگر آپ اس طریقے سے پوری زرا کے اوپر رکھیں اور یہ بازو درست رکھیں تو کبھی بھی آپ کے ہاتھ ناف سے نیچے نہیں جا سکتے. کوئی آدمی تجربہ کر لے، کوئی تجربہ کر لے. کھلا ہے، واضح ہے کہ جب آپ زرا پہ رکھیں گے، اب اس کو موڑنا نہیں، ایسے تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو سیدھا ہے تو یہ آپ کے ہاتھ خود بخود آٹومیٹک آپ کے سینے پر آ جائیں گے. اب ہمارے معاشرے میں دو گروہ بن گئے. ایک گروہ نے کہا ہاتھ بننے ہی نہیں، ہاتھ باندھنے نہیں. پہلے تک تو اس گروہ کو غلط سمجھا جاتا تھا. اب ایک شخص نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ہر مسئلہ شریعت کے خلاف کرنا ہے اور ان کے حق میں کرنا ہے. سمجھ تو آپ گئے ہوں گے. اس نے یہ کوئی وعدہ ہی کر رکھا ہے، ہر مسئلہ شریعت کے خلاف اور ان کے حق میں کرنا. اس نے یہ بات کہہ دی ہے کہ اب ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے. ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا. بھئی یہ دیکھو پیغمبر علیہ السلام کی یہ حدیث، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ جو 9 ہجری میں مسلمان ہوئے، پیغمبر علیہ السلام کے زندگی کے آخر میں وہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا، آپ اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے تھے، باندھتے تھے، پکڑتے تھے، اس طرح آپ نماز پڑھتے. ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کی کوئی ایک روایت نہیں ہے. اور دوسری حدیث جو میں نے آپ کو سنائی صحیح بخاری کی، اس میں کیا ہے؟ کان الناس یؤمرون، لوگوں کو حکم ملتا تھا. پیغمبر علیہ السلام جس چیز کا حکم دے دیں وہ چیز فرض ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے. آپ جس کا حکم دے دیں وہ چیز فرض ہے، اس کو چھوڑنا گناہ ہے اور اس پر عمل کرنا ثواب ہے. تو جب صحابہ کو ہاتھ باندھنے کا حکم ملتا تھا تو گویا ہاتھ باندھنا فرض ہے اور ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا گناہ ہے. تیسری حدیث صحیح ابن حبان، صحیح ابن حبان حدیث کی کتابوں پر موجود ہے ہمارے پاس، کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے. انا معشر الانبیاء،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم سب نبیوں کی جماعت، تمام انبیاء، ہمیں حکم دیا گیا ہے، نبیوں کو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ہاتھ باندھ کے اللہ کی عبادت کیا کریں۔ اب یہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا ایسا مسئلہ ہے، انبیاء کو حکم کون دے گا؟ اللہ تعالی۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو حکم دیا اور نبیوں نے اپنی امت کو حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ جب حکم دے دے تب بھی وہ فرض نبیوں کے لیے، اور جب نبیوں نے حکم دیا تو وہ فرض امتیوں کے لیے، اور جب پیغمبروں نے یہ کام کر کے دکھایا تو یہ فرض بھی ہے اور انبیاء کی سنت بھی ہے۔ اس طریقے سے نماز پڑھنا ہاتھ باندھ کر یہ فرض ہے، اور ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا یہ گناہ ہے۔ ہاتھ باندھنے فرض ہے اور ہاتھ چھوڑنے گناہ ہے۔ اب باندھنے کہاں ہے؟ وہ دو روایات آپ کے سامنے رکھیں۔ ایک یہ صحیح ابن خزیمہ میں 479 نمبر حدیث کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے اپنے ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ پہ رکھ کے اپنے سینے پر رکھا۔ اور دوسری حدیث صحابہ کہتے ہیں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ انسان اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی بائیں ذراع کے اوپر رکھے نماز کے اندر۔ جب ایسے کرتے ہیں تو یہ ہاتھ خود بخود سینے پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ تو ہیں علمی دلائل۔ اب ایک دو عقلی دلائل بھی سمجھ لیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھاتے ہوئے شہید کر دیے گئے، سب کو علم ہے۔ وہ مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ ابو لولو فیروز مجوسی، اللہ کی اس پہ کروڑوں لعنتیں ہوں، ابو لولو فیروز مجوسی، اس پر کروڑوں لعنتیں ہوں۔ پتہ ہے وہ کہاں ہے؟ روح تو اس کی جہنم میں ہی ہوگی۔ مجوسی تھا، کافر تھا، اور ویسے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دشمن تھا، اور ان کو شہید کرنے والا تھا، اور کئی صحابہ کو شہید کرنے والا تھا۔ وہ تو نہیں جائے گا جنت میں، لیکن آج اس کا ایک مزار ہے، آج اس کا ایک مزار ہے، اس پہ منتیں مانگی جاتی ہیں، اس کو اپنا بابا مانا جاتا ہے، اس کو اپنا بزرگ مانا جاتا ہے، اس کے چڑھاوے ہوتے ہیں، اور کرنے والے کون ہیں؟ نام کے مسلمان کرنے والے کون ہیں؟ اور یہ پڑوس ملک کے اندر موجود ہے، آپ نیٹ سے دیکھ سکتے ہیں کہ بابا فیروز کہاں ہے، ابو لولو فیروز کہاں ہے، اور اس کے دروازے پر جو لکھا ہوا ہے نا نام، شجاع الدین، کہ دین کا سب سے بڑا بہادر یہ تھا کہ جب عمر کا مقابلہ دنیا کا کوئی کافر نہ کر سکا، اس اکیلے نے ان کو شہید کر دیا۔ ان ظالموں نے اس کو اپنا بہادر ہونے کا لقب دیا ہوا ہے، بڑے بہادر کا، حالانکہ اسلام کے اندر وہ انسان واجب القتل ہے اور جہنمی ہے اور گمراہ ہے اور بہت بڑے عذاب کا حقدار ہے، جس نے نماز کے دوران خلیفہ پیغمبر علیہ السلام کے سسر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ ایسے آدمی کی عزت ہونی چاہیے؟ نہیں، جو کر رہا ہے اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ بہرحال ابو لولو فیروز مجوسی نے نماز کے درمیان میں عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر خنجروں کا وار کیا۔ اب آپ کے سامنے دو باتیں ہیں، خنجروں کا وار کہاں ہوا؟ پیٹ پہ ہوا۔ کیا ہوا؟ اس نے خنجر مارا زہر والا اور آپ کی ساری انتڑیاں کاٹ کے رکھ دی، آپ کی انتڑیاں کاٹ کے رکھ دی، کوئی چیز بھی پھر معدے تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ اب اگر انہوں نے اپنے ہاتھ نیچے باندھے ہوں، جب نیچے ہاتھ باندھے ہوں تو پھر ہاتھوں پر پہلے زخم آنا چاہیے کہ پیٹ پر؟
ہاتھوں پہ تو پہلے آنا چاہیے نا اگر ہاتھ نیچے ہوں. اور ویسے بھی جب انسان کسی جگہ پہ حملہ کرتا ہے یا وار کرتا ہے, کسی کو ٹھوکر لگاتا ہے, تو خالی جگہ پہ لگاتا ہے نا. ہاتھ اگر نیچے ہیں تو حملہ یہاں ہونا تھا, زخم یہاں لگنے تھے, یا کم از کم ہاتھ کے اوپر لگتے. لیکن جب ہاتھ یہاں ہو تو پھر جگہ کون سی خالی بچتی ہے؟ یہ. اور پھر یہاں پیٹ کے اوپر جب اس نے حملہ کیا اور انتڑیاں کٹ گئیں, ہاتھوں پر کوئی زخم ثابت نہیں. اس کا مطلب ہے کہ واضح طور پر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ اپنے سینے پر باندھ رکھے تھے. اسی وجہ سے اس دشمن نے آپ کے سینے پر وار نہیں کیا, اس کو خالی جگہ آپ کا پیٹ ملا تھا اس نے وہاں وار کیا اور ان کو شہید کر دیا. یہ ایک بڑی واضح عقلی زبردست دلیل ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نماز کے اندر اپنے ہاتھ اپنے سینے پر باندھا کرتے تھے, اپنی ناف کے نیچے نہیں باندھا کرتے تھے. یہ واضح ہے. ہمارے کچھ دوست جو ناف سے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں انہوں نے 2 کیٹاگریاں کی ہوئی ہیں. کہتے ہیں مرد حضرات ناف سے نیچے باندھیں گے اور عورتیں سینے پر باندھیں گی. بھئی جس حدیث کی وجہ سے آپ عورتوں کو سینے پر ہاتھ بندھوا رہے ہو, آخر کسی حدیث کی وجہ سے کر رہے ہو نا. ہمیں تو یہ خوش فہمی ہے کہ شاید آپ کسی حدیث کی وجہ سے ایسا کر رہے ہو. اگر تو اپنی مرضی سے ہے تو تمہیں شریعت میں اجازت نہیں ہے. اگر کسی حدیث کی وجہ سے ہے تو وہ حدیث ہمیں دکھاؤ, کیا اس حدیث میں عورتوں کا ذکر ہے؟ جب عورتوں کے سینے پر ہاتھ باندھنے کی باری آتی ہے تو حدیث وہ پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھتے تھے. عورتوں کو سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے, کیوں جی؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر, تو پھر اگر پیغمبر تھے تو وہ تو مرد تھے, اور مرد کو تو پھر سینے پر ہاتھ باندھنا زیادہ ضروری ہے. اگر نبی علیہ السلام سینے پر ہاتھ باندھ رہے تو تم عورتوں کو بندھوا رہے ہو, تو مردوں کو کیوں نہیں بندھوا رہے؟ پھر تو مردوں کو زیادہ باندھنا چاہیے. تم تو وہ حدیث پیش کرو نا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہاں باندھتی تھی, تم تو یہ پیش کرو. پھر کہتے ہیں نہیں اصل بات یہ ہے کہ حدیث ہمارے پاس نہیں ہے. اصل میں وہ یہ فقہ کا مسئلہ بتا رہا ہوں, یہ میں اپنی طرف سے نہیں, اور یہ ان کے کلپ بھی آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے. میں کسی پر الزام لگانے کا قائل نہیں, یہ یوٹیوب پر کلپ بھی موجود ہے, فقہ میں یہ عبارتیں موجود ہیں کہ عورت کی شر اس کے سینے سے بڑھتا ہے, اس وجہ سے عورت سینے پہ باندھ لے. مرد کا زیر ناف سے بڑھتا ہے, اس وجہ سے زیر ناف باندھ لے, اس وجہ سے تاکہ شر کو دبا دیا جائے. یہ عقل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عقل بھی غلط ہے, عقل بھی غلط ہے, عقل ایسی نہیں ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کے مقابلے میں عقل کی کوئی حیثیت نہیں. حدیث کے مقابلے میں ہماری عقلوں کی کوئی حیثیت نہیں. جب حدیث آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے, تو یہ سینے پر ہاتھ باندھنا ہی سنت ہے. ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا فرض ہے, اور ہاتھ کو سینے پر باندھنا یہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت اور سنت ہے. دونوں باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے. اگلی حدیث ہے وعن عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان فرماتے ہیں لا صلاة, کوئی نماز نہیں ہوتی. لا صلاة, کوئی نماز نہیں ہوتی. لمن, اس شخص کی, لم یقرأ, جس نے نہیں پڑھا, بأم القرآن, سورۃ الفاتحہ کو. جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں, چاہے فرض نماز ہو, چاہے نفل نماز ہو, جنازے کی نماز ہو یا عید کی نماز ہو, کوئی بھی نماز ہو,
جس میں اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہونی۔ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں۔ بعض دوستوں نے یہ حدیث صحیح بخاری میں 756 نمبر حدیث صحیح بخاری میں، بعض دوستوں نے لا صلاۃ کا معنی یہ کیا ہے، لا صلاۃ نماز پوری نہیں ہوتی، کامل نہیں ہوتی، ویسے ہو جاتی ہے، چلو تھوڑے نمبر کٹ ملن گے، ناقص ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے۔ وہ لا صلاۃ کا اصل معنی یہ ہے لا صلاۃ نماز ہوتی نہیں، تو وہ اس کے ترجمے میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے اپنا ذرا معاملہ سیدھا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، لا صلاۃ کامل نماز نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی، تھوڑا سا اس میں کیا آ جاتا ہے، نقص آ جاتا ہے۔ تو وہ ہمارے ایک استاد تھے، وہ ان کو کہتے تھے کہ چلو اینا تے من گئے ہو کہ تسی لولیاں لنگڑیاں کانیاں انیاں ایہو جہاں نمازاں پڑھ دے ہو، مطلب ناقص مان رہے ہو نا تم، تو پھر تمہیں کیا تکلیف ہے کہ جان بوجھ کے تم اپنی نماز کو ناقص بنا رہے ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ چلو تمہارے اوپر ہی ہم آ جائیں کہ ناقص ہوتی ہے، تو پھر ناقص بھی تو نہیں پڑھنی چاہیے نا جان بوجھ کر، کہ جان بوجھ کے ناقص پڑھنی چاہیے اور ہر روز ہی ناقص پڑھتے رہنا چاہیے؟ نہیں، اس کا معنی ناقص والا بھی نہیں ہے، اور اگر تم کرو تو تب بھی غلط ہے۔ لا صلاۃ نماز ہوتی نہیں، ناقص نقص والا چکر نہیں، نماز ہوتی نہیں۔ امام صاحب نے آگے ایک حدیث دوسری نقل کی ہے جس نے اس معنی کو واضح کیا ہے۔ وفی روایت لابن حبان والدارقطنی، صحیح ابن حبان سنن دارقطنی دو حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، لا تجزئ صلاۃ، کچھ کام نہیں آتی وہ نماز، لا تجزئ صلاۃ، کسے کم دی نہیں وہ نماز، کسے کھاتے دی نہیں وہ نماز، کسی مرتبے کی نہیں وہ نماز، لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، جس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی اس کا ایک نمبر بھی نہیں ملے گا، ایک نمبر بھی اس کا نہیں ملے گا۔ لا تجزئ صلاۃ، کسی کام کی نہیں وہ نماز، لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز ہوتی نہیں۔ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب اکیلے نماز پڑھیں گے تب فاتحہ پڑھ لیں گے، یا جب جماعت کروا رہا ہو امام وہ پڑھ لے تو، لیکن اگر ہم پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو پیچھے والوں کو فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہاں سنتے پڑھیں گے پڑھ لیں گے، وطر پڑھیں گے پڑھ لیں گے، نفل پڑھیں گے پڑھ لیں گے، یا اکیلے نماز سے لیٹ ہو گئے تو پڑھ لیں گے، لیکن امام کے پیچھے تو نہیں نہ پڑھیں گے۔ اس کے بارے میں اگلی حدیث ہے، یہ دیکھیں محدثین نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، اور ہم بھی آپ کو بتا کر اللہ کے ہاں ہم بھی اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بھی آپ کو یہ حدیث سنا دینی ہے۔ وفی اخرى لأحمد و ابی داود و ترمذی و ابن حبان، 4 حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث جو ابھی پڑھنے لگے ہیں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن حبان میں، مسند احمد میں، 4 حدیث کی کتابوں میں، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مقتدیوں کو پوچھا، جماعت میں نماز پڑھنے والوں کو پوچھا، لعلکم تقرؤون خلف امامکم، مجھے ایسے لگ رہا تھا شاید کہ تم اپنے امام کے پیچھے کچھ قرات کر رہے تھے، جب میں نماز پڑھا رہا تھا نا تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید تم پیچھے تھوڑا تھوڑا پڑھ رہے ہو۔ قلنا نعم، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا جی ہاں ہم پڑھ رہے تھے۔ یعنی آپ اگر مثال کے طور پر اگر آپ نے سورت اذا زلزلت الارض زلزالہ پڑھی ہے تو صحابہ کو سب کو آتی تھی، وہ بھی ساتھ پڑھتے تھے، فاتحہ بھی پڑھتے تھے، سورت بھی پڑھتے تھے۔ آپ نے فرمایا دیکھا نا
میں کہہ رہا تھا کہ لگتا ہے کہ تم اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو، تو ہم نے کہہ دیا جی ہاں ہم پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تفعلو، کچھ نہ یہ کیا کرو، کچھ نہ پڑھا کرو، الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے سورۃ فاتحہ کے، فاتحہ کے علاوہ تم نے پیچھے کچھ قرات نہیں کرنی، فاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ مقتدیوں کو، اکیلے کو نہیں کہا جا رہا۔ شاید کہ تم اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو، امام کے پیچھے کون ہوتے ہیں؟ مقتدی۔ یہ کس وقت ہوتے ہیں؟ جماعت میں۔ فرمایا لگتا ہے کہ تم اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو، جی ہاں پڑھتے ہیں۔ فرمایا لا تفعلوا، کچھ نہ پڑھا کرو، الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے سورۃ فاتحہ کے، وہ ضرور پڑھا کرو۔ کیوں؟ آگے لفظ ہے حدیث میں پیغمبر علیہ السلام کے جملے، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا، جس نے وہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہونی۔ یہ واضح حدیث کی 4 کتابوں میں، مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن حبان اور ابو داؤد میں اس حدیث کا نمبر ہے 823، 823 نمبر حدیث۔ اب اتنی واضح احادیث کے آ جانے کے بعد اگر کوئی شخص نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کو فکر کرنی چاہیے کہ پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس کی نماز کسی کھاتے کی نہیں، کسی کام کی نہیں، نماز ہونی ہی نہیں سوائے سورۃ فاتحہ۔ نماز فاتحہ پڑھنی پڑے گی۔ کہتے نہیں قاری صاحب بات ٹھیک ہے، آپ حدیث کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ قرآن مجید کو بھی تو دیکھیں نا۔ جی دکھائیں قرآن مجید۔ کہتے ہیں 9ویں سپارے میں ایک آیت ہے۔ کیا آیت ہے بھائی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو تم اس کو غور سے سنو، خاموش رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کر دیا جائے۔ تو دیکھو نا یہ قرآن ہے، اس نے کہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، خاموش رہو، تمہارے اوپر رحم ہوگا۔ تو اسی وجہ سے ہم امام کے پیچھے چپ رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں تاکہ ہمارے اوپر کیا ہو جائے؟ رحم ہو جائے۔ یہ آیت کریمہ پیش کر دی جاتی۔ ہم اس کو 3-4 اینگل سے سمجھائیں گے، 3-4 طریقوں سے آپ کو سمجھائیں گے یہ آیت کریمہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ہم اس بھائی سے کہتے ہیں کہ پیارے بھائی آپ کو یہ آیت سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ اس آیت کا تعلق مطلب یہ تھا کہ جب درس ہو رہا ہو، جب خطبہ ہو رہا ہو، جب وعظ و نصیحت ہو رہی ہو، اس وقت اس آیت کا مطلب ہے کہ دھیان سے، توجہ سے، خاموش ہو کر تمہیں خطبہ سننا چاہیے، درس سننا چاہیے تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو جائے۔ یہ درس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ نہیں 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 قاری صاحب ہن انج تے نہ کرو نا، ہن اپنی واری آئی تے ایت بس درس واسطے ہے۔ اچھا بھائی تو ہماری یہ وضاحت نہیں مانتا تو چل تو بتا پھر کیا کہتے ہیں عام ہے، ہر وقت ہے، جب بھی قرآن کی قرات ہو رہی ہے تو خاموش ہونا چاہیے۔ اچھا چل اگر تو نے میری بات نہیں مانی میں تیری بات مان لیتا ہوں۔ چلتے ہیں، ہم گئے مسجد میں، ایک رکعت گزر چکی تھی، دوسری رکعت شروع ہو چکی تھی، مغرب کی نماز ہے یا فجر کی نماز ہے۔ مسجد میں داخل ہونے لگوں گا تو کیا مسجد میں داخل ہونے کی دعا بھائی پڑھوں گا کہ نہیں؟ پڑھیں گے بھائی، وہاں تو قرات ہو رہی ہے، آواز آتی ہے نا دروازے تک کہ نہیں آتی؟ بھائی کیا ہو رہی ہے؟ قرآن کی قرات، تو میں دعا پڑھوں گا یا نہیں؟ کہتا ہے اے پڑھ لے۔ چلو ٹھیک ہے میں نے پڑھ لی۔ بھائی میں نے واش روم جانا ہے تو میں واش روم جانے کی دعا پڑھوں گا کہ نہیں؟ اے پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ واش روم سے باہر نکلا ہوں، باہر نکلنے کی دعا پڑھنی ہے کہ نہیں بھائی؟ چل پڑھ لے۔ اچھا میں نے وضو شروع کرنا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے کہ نہیں بھائی؟ ابھی قرات جاری ہے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ یہ کہاں پڑھ لے،
تو ٹھیک ہے جی کہا نہیں تو پھر وضو ہی نہیں بسم اللہ کے بغیر تو کیا کہنا پڑے گا؟ چل اے بھی پڑھ لے، چل اے بھی پڑھ لے۔ بھائی میرا وضو ختم ہوا ہے تو میں وضو کے بعد والی دعا پڑھ لوں یا نہ پڑھوں؟ چل پڑھ لے۔ اچھا میں مسجد میں پہنچ چکا ہوں، اب میں نے ان کے عقیدے کے مطابق بھئی نیت تو نے پڑھنی ہے کہ نہیں؟ کہتا ہے نیت تو میں نے پڑھنی ہے، چل پڑھ لے۔ بھئی میں نے اللہ اکبر کہنا ہے کہ نہیں؟ کہہ لے، نماز شروع کرنی ہے اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتی، چل کہہ لے۔ بھئی سبحانک اللہ پڑھنی ہے کہ نہیں؟ کہتا ہے یہ پڑھ لے۔ بھئی آگے مجھے فاتحہ کی اجازت ہے کہ نہیں؟ نا 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 نا، قرآن پڑھا جا رہا ہے تمہیں پتہ نہیں چلتا؟ کیسے آئی ہو؟ جو آیت مجھے وہاں سے لے کر اتنے تک 10-12 کاموں سے نہیں روک رہی تھی، بلکہ اس سے بھی آگے اگر آپ تھوڑا سا چل رہے فجر کی نماز، یار وہ قرات ہو رہی ہے میں دوست سنتے پیچھے تھوڑا سا ہٹ کے پڑھ لوں کہ نہ پڑھوں؟ پیچھے ہٹ کے جماعت کے دوران پیچھے یہ بھائی پڑھتے ہیں نا، پیچھے ہٹ کے میں دوست سنتے پڑھ لوں؟ کہتے ہیں پڑھ لے جلدی جلدی۔ بھئی اس میں فاتحہ پڑھ لوں؟ کہتا ہے پڑھ لے اس میں بھی فاتحہ پڑھ لے۔ بھئی جب میں یہاں نماز شروع کر کے یہاں فاتحہ نا قرآن کہہ رہا ہے کہ منع ہے، تو بھئی پیچھے جو سارے کام تو مجھے کروایا ہے وہاں قرآن نہیں تھا؟ بھئی تھوڑا سا سمجھ سے کام لو، تھوڑا سا سمجھ سے کام لو۔ اگر اس آیت کریمہ کا مطلب یہی تھا کہ قرآن کی آواز آ رہی ہے کہ تو نے کچھ نہیں پڑھنا، پھر وہاں سے مسجد میں داخلے کی دعا بھی ختم کروا دو، واش روم جانے کی دعا بھی ختم کروا دو، نکلنے کی دعا بھی ختم کروا دو، بغیر بسم اللہ کے وضو شروع کروا دو، وضو کے بعد والی دعا بھی ختم کروا دو، اور بغیر اللہ اکبر کہے کہ نماز شروع کروا دو، اور بغیر وہ تسبیح اور وہ ساری نیت وغیرہ کے نماز شروع کروا دو، پھر ہم سمجھیں گے کہ شاید تمہاری بات شاید درست ہو کہ بھئی یہ آیت ایسی ہے جو فاتحہ نہیں پڑھنے دیتی۔ جب تم سارے کام خود کرتے جا رہے ہو اور میری فاتحہ کی باری آتی ہے تو تم یہ آیت لے کر آ جاتے۔ اچھا حفظ کی کلاس بچے پڑھتے ہیں نا سب کے مدارس میں پڑھتے ہیں بچے، کوئی 15 20 25 افراد کی بچوں کی کلاس ہوتی ہے، اور صبح و شام ہر مسجد میں بچے ناظرے کے لیے جمع ہوتے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں چھوٹے، تو قاری صاحب کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے، اچھی پڑھ۔ کیا ہوتا ہے؟ اچھی پڑھ۔ ہونا تو یہ چاہیے بھی ایک پڑھے باقی سارے چپ کرو، کیونکہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ باقی صاحب کو کیا ہونا چاہیے؟ ادھر یہ بھی سبق سنا رہا ہوتا ہے قاری صاحب کو، نال دوسرا منڈا بھی سبق سنا رہا ہے، ادھر یہ بیٹھ کے سب کی سنا رہا ہے، ادھر یہ بیٹھ کے منزل سنا رہا ہے۔ کیا اس وقت یہ آیت نہیں ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ؟ کہتے نہیں ایدہ مطلب نہیں ہے گا، یعنی حفظ کی کلاس چل سکتی ہے، یہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، یہ بھی 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 پڑھ رہا ہے، پیچھے 50-60 بچے پڑھ رہے ہیں، اس وقت کہتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ نہیں۔ بھئی اگر اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے تو پھر ہمیں بتاؤ کیا ہے؟ وہی مطلب ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اصل اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب درس ہو رہا ہو، وعظ ہو رہا ہو، خطبہ ہو رہا ہو، جمعہ پڑھایا جا رہا ہو، اس وقت تم نے خاموش ہو کے سننا ہے۔ اس آیت کا مطلب صرف درس کے ساتھ تھا، لیکن لوگوں نے اٹھا کر فاتحہ کو منع کرنے کے لیے اس آیت کو بنا لیا ہے۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اچھا، اور قرآن کو ساتھ ملا کر دیکھو، قرآن مجید میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور چپ کر جاؤ تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو۔ یہ 3 باتیں قرآن مجید کی۔ ایک اور آیت ہے، کافروں نے کیا کہا؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کے پاس جا کر چند لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے، درس دیتے نا، تو کافر 3 باتیں کہتے۔ کافر کہتے لا تسمعوا لہذا القرآن، یہ قرآن تم نے نہیں سننا۔ دوسرا کہتے والغوا، شور کرو،
لغو کام کرو. لعلکم تغلبون تاکہ تم غالب آ جاؤ. جیسے یہاں درس ہو رہا ہو, کوئی باہر آ کر تالیاں بجانا, سیٹیاں بجانا, آوازیں نکالنا شروع کر دے تو اکثر کی توجہ کدھر جائے گی؟ پیچھے کی طرف. گردن بھی مڑ جائے گی, سب دیکھنا شروع ہو جائیں گے اور اس طرح کا ماحول باقی نہیں رہے گا. انہوں نے 3 باتیں کہیں. وقال الذین کفروا, کافروں نے کہا لا تسمعوا لہذا القرآن, اس قرآن کو نہیں سننا, قرآن کو نہیں سننا. والغوا, شور کرنا ہے. لعلکم تغلبون, تاکہ تم غالب آ جاؤ گے. اس کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, جب قرآن پڑھا جائے تم غور سے سنو. انہوں نے کیا کہا تھا؟ تم نے سننا نہیں. اللہ نے اس کے مقابلے میں کیا کہا؟ تم غور سے سنو. انہوں نے کہا تھا تم شور کرو, اللہ نے فرمایا تم چپ رہو. انہوں نے کہا تم غالب آ جاؤ گے, اللہ نے فرمایا تم چپ رہو گے, تمہارے اوپر رحمتوں کی برسات ہوگی. تو یہ اصل میں بات ہے کہ جو کافر کہتے تھے قرآن کے درس کے وقت شور کرو, قرآن نہ سنو, تم غالب آؤ گے. اللہ نے اس کے مقابلے میں کہا تھا قرآن کی تلاوت کے وقت تم غور سے سنو, خاموش رہو, تمہارے اوپر رحمتیں برسیں گی. اس آیت کا تعلق درس اور وعظ کے ساتھ تھا, اس آیت کا تعلق سورہ فاتحہ کے ساتھ نہیں ہے. ایک دوسرے انداز سے یہ سمجھیے کہ دیکھیں قرآن کس پہ نازل ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. سب سے زیادہ صحیح مفہوم کس کو پتا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ نے اس آیت کے باوجود صحابہ کو کیا کہا کہ میرے پیچھے فاتحہ پڑھو کیونکہ جو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں. تو کیا اللہ کے نبی نے آیت سمجھ نہیں سی آئی؟ پیغمبر علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا؟ کیا کہتے, ایک طرف تم یہ کہتے ہو ان کو ہر شے کا علم تھا اور دوسری طرف تم یہ کہتے ہو پیغمبر علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چل سکا. ہاں, قرات کے 2 حصے ہیں. ہم آپ کو ایک مفہوم بنا دیتے ہیں, قرآن پر بھی عمل ہو جائے گا, حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا. قرات کے 2 حصے ہیں. ایک ہے امام سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے ہر رکعت میں, سورہ فاتحہ کے بعد پھر آگے قرات کرتا ہے. قرات کے کتنے حصے ہو گئے؟ 2 حصے. جب فاتحہ کی باری آئے تو حدیث کے مطابق فاتحہ پڑھ لیا کرو, اور جب آگے ہو تو تم خاموش سے قرآن کو کیا کیا کرو؟ سنا کرو. قرآن دے اتے بھی عمل ہو گیا, حدیث دے اتے بھی عمل ہو گیا, دونوں باتوں پر عمل ہو گیا اور نماز ہو جائے گی. اور یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے. کتنے میرے ایسے بھائی ہیں, ایسے دوست ہیں جو تہجد پڑھتے ہیں, بعد جماعت نماز پڑھتے ہیں, پہلی صفوں میں پڑھتے ہیں, لیکن اگر وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے تو ان کا یہ روزانہ لاکھوں نہیں کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے, کیونکہ ان کی نماز نہیں ہوتی. یہ 2 ٹوک الفاظ ہیں. اے نہیں کہ چلو شاید ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کر, اللہ بڑا غفور, کوئی چکر نہیں. یہ شیطانی وسوسے ہیں, یہ کوئی چکر نہیں. یہ حدیث آ گئی نا جب, لا صلاۃ, نماز نہیں ہونی, اور جب یہ حدیث آ گئی لا تجزئ صلاۃ, اس نماز کا کوئی کھاتا ہی نہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے نماز نہیں ہونی. سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے, فرض ہو, نفل ہو, اکیلے ہو, جماعت سے ہو, جہاں بھی ہو, فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, چاہے کتنی ہی توجہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ لی جائے, نماز نہیں ہوگی. آخری بات, سب جانتے ہیں حدیث میں بھی آتا ہے نمازی آدمی دوران نماز کس سے باتیں کرتا ہے؟ اللہ سے. کہاں کرتا ہے؟ حدیث میں ہے. فرمایا جب انسان, صحیح مسلم کی روایت ہے, جب انسان نماز شروع کرے کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین, اوپر سے آواز آتی ہے حمیدنی عبدی, میرا بندہ میری تعریفیں کر رہا ہے. یہاں رکنا بھی چاہیے. بعض روز ایک ہی ساتھ 3-4 ایتا کٹھیاں پڑھ جاندے ہیں, درست نہیں ہے. یہ ائمہ کا یا بندوں کا یہ طریقہ درست نہیں ہے. حدیث میں ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین,
یہاں رکیں، کیوں؟ اس کو پتا ہو کہ اب باری کس کی ہے؟ میں نے تو اپنا کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین، اب اس نے مجھے کہنا ہے حمیدانی عبدی۔ کتنا لطف ہے اس جملے میں کہ اللہ کہے میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، یعنی ہمیں اللہ کن میں شامل کر لے گا؟ اپنے بندوں میں شامل کر لے گا۔ حمیدانی عبدی، صحیح مسلم میں۔ پھر جب بندہ کہتا ہے نا الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسنا علی عبدی، میری ثنا بیان کر رہا ہے میرا بندہ، پھر اپنا بندہ بنا لیتا ہے اللہ۔ پھر وہ کہتے ہیں مالک یوم الدین، پھر آواز آتی ہے مجدنی عبدی، میرا بندہ تو میری شانیں اور بزرگیاں بیان کر رہا ہے۔ پھر یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اپنا ایک تعلق بتاتا ہے۔ پہلے اللہ کی تعریفیں، اللہ تو مالک ہے، تو رحمان ہے، تو قیامت کا مالک ہے، یہ اللہ کی تعریفیں۔ اب یہ اپنا ریلیشن، تعلق میرا کیا ہے؟ ایاک نعبد، کہنے نا تھی دنیا تے جا کے اسی تواڈے پرانے گاہک ہاں، ساڈا تواڈا بڑا پرانا تعلق ہے، خیال رکھنا۔ تو یہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرا بھی تیرے ساتھ یہ تعلق ہے کہ جب بھی دکھوں کی کوئی گھڑی ہو، مصیبت کا کوئی وقت ہو، پریشانی کا کوئی لمحہ ہو، خدایا تو جانتا ہے کہ تیرے سوا میں کسی اور سے نہیں مانگتا، میری پیشانی تیرے سامنے جھکتی ہے اور میری عبادت صرف تیرے لیے ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرا تیرا ایک تعلق ہے۔ میں عابد ہوں تو معبود ہے، میں ساجد ہوں تو مسجود ہے، میں شاکر ہوں تو مشکور ہے۔ یا رب میں تیرے ساتھ یہ تعلق رکھتا ہوں۔ بندے بتا تیرا میرا تعلق ہوا تو پھر تو کہتا کیا ہے؟ مانگ تو صحیح، کیا مانگتا ہے؟ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آواز آتی ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرا اور میرے بندے کا پرسنل میٹر ہے، میرا بندہ جو مانگ رہا ہے میں رب اس کو عطا کروں گا۔ وہ کہہ دیتا ہے آمین، خدایا بس یہی دعا تھی، اس کو قبول فرما لے۔ تو یہ دونوں کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے، یہ اللہ کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں۔ اور اگر فاتحہ پڑھی نہیں تو باتیں ہوئی نہیں، تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو میری نماز صحیح ہے؟ جس طرح بندے کے اندر اگر دل ہی نہ ہو، روح ہی نہ ہو، یہ ہاتھ، آنکھیں، پاؤں، ناک، کان، یہ پورا وجود ہے لیکن روح نہیں، تو یہ کسی کام کے ضائع دل ہی نکال کے لے جاؤ بندہ کسی کام کا نہیں۔ تو یہ فاتحہ اس نماز کے اندر وہی حیثیت رکھتی ہے جیسے جسم کے اندر سر کی حیثیت ہے، اتار دو تو بندہ ختم، فاتحہ نکال دو تو نماز ختم۔ فاتحہ کے 11 سے زیادہ نام ہیں، سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، ان میں سے ایک نام اس کا کیا ہے بھلا؟ الصلاۃ، نماز۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام فاتحہ، ام القرآن، ام الکتاب، الشفاء، الرقیہ، مختلف نام ہیں۔ ایک نام کیا ہے؟ الصلاۃ، نماز، یعنی یہ ہے تو نماز ہے، یہ نہیں تو نماز ہی نہیں، یہ نہیں تو نماز ہی نہیں۔ تو یہ فاتحہ کو نماز میں ہر رکعت میں پڑھنا فرض ہے، جو پڑھے گا اس کی نماز ہوگی، جو نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ واضح حدیثوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔